Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ رمضان الحمدللہ ہماری زندگی میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجی اپنی، تو اس میں جو کام کرنے کے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فیضان بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے مقدس رمضان کی گھڑیاں ہم سب کو ایک دفعہ پھر سے نصیب فرمائیں۔ جی بالکل، کیونکہ بڑے ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ واقعی یہ رمضان المبارک ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں وہ ایک مفہوم بھی ہے حدیث پاک کا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی وجہ سے 11 بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 11 ٹھیک ہے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بیٹوں کے گناہ معاف کر دیے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ باقی 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، رمضان شریف کا مقصد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تمہیں روزوں کے ذریعے متقی بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ روزوں کے ذریعے تمہیں تقویٰ دینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم روزوں کی حالت میں رہ کر میرے قریب آ جاؤ، میری قربتیں تمہیں مل جائیں۔ کرنے کے کام یہ ہیں کہ روزہ، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اپنے کردار کو پاکیزہ بنانے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو طاقتور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جس طرح ہم نے اپنے پیٹ کو کھانے پینے کی چیزوں سے باز رکھا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس طرح تمہارے پیٹ کا روزہ ہے، اسی طرح تمہاری زبان کا روزہ ہے۔ زبان سے گالی نہ نکلے۔ تمہاری آنکھ کا روزہ ہے، آنکھ سے بے حیائی والا کوئی کام نہ ہو۔ تمہارے کان کا روزہ ہے، کوئی کان کے اندر کوئی سماعت غیر شرعی نہ جائے، جیسے ہمارے نوجوان گانے وغیرہ یا اس طرح کی بری چیزیں سنتے ہیں۔ تو گویا کہ جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو گالی سے نہیں روکتا، دکان پر سودا بیچتے ہوئے وہ 2 نمبری سے باز نہیں آتا، وہ جو ہے وہ باقی بھی کام اسی طرح کرتا ہے جس طرح 11 ماہ اس کی روٹین ہے، برے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اب اس کے بارے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملتا، صرف بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ وہ بھوک پیاس انہیں ملے گی لیکن اس کے علاوہ اللہ سے اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون، وہ تمہیں متقی بنانا چاہتا تھا۔ تم نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا ضرور رکھا ہے، لیکن جو تم روزے کی جو ڈیمانڈ تھی، جو روزے کا تقاضا تھا کہ پیٹ کو جس طرح کھانے پینے سے روکا ہے، اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک عضو کو ہر قسم کے گناہ سے بھی پاک رکھنا۔ جب تم اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو ہر گناہ سے پاک رکھو گے اور پیٹ کو بھوکا اور پیاسا رکھو گے تو پھر تمہیں روزے کی روح مل جائے گی اور تم تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جیسا ناظرین مفتی صاحب نے بتایا، تو اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to